تو کیا مجھے بتاؤ کہ آدم کی اولاد نے آپس میں بہن بھائیوں نے شادی کی تھی؟ مولوی کہتے ہیں، مولویوں کو علم نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں جی اس وقت اجازت تھی نسل بڑھانے کے لیے۔ بغیرتو شرم کرو، اللہ کے اوپر بہتان لگاتے ہو۔ اس میں تو اللہ کے جو ہے نا خامی نظر آ رہی ہے سسٹم میں، کہ جی وہ سسٹم میں ایسی کوئی ہے ہی نہیں آپشن، لہٰذا حرام کرنا پڑ رہا۔ اس بات کو کھولنے سے جو ہے وہ بڑے چھپے ہوئے جو راز ہیں ان کے کھلنے کا اندیشہ ہے، کیونکہ آدم صفی اللہ کا جو ڈی این اے ہے وہ اب اگر ہم سب ڈھونڈیں گے آج کے انسانوں میں تو وہ ملے گا نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آدم صفی اللہ کو اللہ تعالیٰ نے سری لنکا میں اتارا تھا، اور مائی حوا جو تھیں ان کو اتارا تھا جدہ میں۔ اچھا، اب یہ واقعہ ہے تقریباً 7,000 سال پہلے کا۔ اس وقت تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ جدہ ہے کدھر، نہ ان کو پتا ہوگا کہ سرندیپ کہاں ہے سری لنکا۔ تو یقیناً کچھ عرصہ گزر گیا ہوگا، ایسا تو نہیں تھا کہ جی یہ جلدی سے جو ہے آدم صفی اللہ سری لنکا میں اترے اور انہوں نے فوراً فلائٹ پکڑی اور جدہ آ گئے۔ وقت گزرا ہوگا نا، وقت گزرا ہوگا۔ تو آدم صفی اللہ جب سری لنکا میں رہتے تھے تو وہاں سے ہی اولاد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اچھا، اب آپ یہ کہیں گے کہ عورت کے بغیر اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ عورت کہاں سے ہوئی تھی؟ وہ بھی آدم کے وجود سے، بائیں پسلی سے نکالی تھی نا۔ تو جب آدم صفی اللہ کو سری لنکا میں اتارا تھا تو ان کے جو ران ہے نا، ران، یہاں سے جو ہے ان کے بچے نکلتے، ان کی ران سے، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی۔ پھر آدم اور حوا کا میل جول ہوا جیسے عام عورت مرد کا ہوتا ہے، وہ بہت بعد میں ہوا، اور بہت بعد میں آدم اور حوا کی مشترکہ اولاد ہوئی، بہت بعد میں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال میں پوچھتا ہوں آپ سے، دیکھو بھائی، اگر ساری انسانیت آدم اور حوا کی اولاد ہی ہوتی تو کیا مجھے بتاؤ کہ آدم کی اولاد نے آپس میں بہن بھائیوں نے شادی کی تھی؟ مولوی کہتے ہیں، مولویوں کو علم نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں جی اس وقت اجازت تھی نسل بڑھانے کے لیے۔ بغیرتو شرم کرو، اللہ کے اوپر بہتان لگاتے ہو کہ اس وقت اس میں تو اللہ کا جو ہے نا خامی نظر آ رہی ہے سسٹم میں، کہ جی وہ سسٹم میں ایسی کوئی ہے ہی نہیں آپشن، لہٰذا حرام کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نظام کامل ہے، اللہ کے نظام میں یہ خامی کیسے رہ سکتی ہے کہ افزائش نسل کے لیے حرام کا سہارا لیا جاتا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ مولوی یہ کہتے ہیں کہ جی بہن اور بھائی کی شادی جائز تھی، جائز نہیں تھی۔ تو پھر شادی کس کی ہوئی؟ جو آدم کی ران سے نکلے، وہ اس میں حوا کا خون شامل نہیں تھا، ان سے شادی ہوئی۔ تو اب آدم صفی اللہ کا ڈی این اے جو ٹرانسفر ہوا ہے ان میں ہوا ہے۔ اچھا، پھر جب حوا مل گئی تو ران سے اولاد ہونا بند ہو گئی اور ڈی این اے بھی بند ہو گیا۔ کیوں بند ہو گیا؟ کہ وہ جو ڈی این اے ہے آدم صفی اللہ کا، وہ ڈی این اے پیور ہے۔ میرا اور تمہارا ڈی این اے پیور نہیں ہے۔ ہمارے ڈی این اے میں جو ہے وہ ہمارے ماں اور باپ کا خون جو ہے نا، اس کا جو ہے ملاپ ہوا ہے، تو ہمارا ڈی این اے جو ہے انسیچوریٹڈ ہے، کیونکہ وہ ہماری ماں اور باپ دونوں کے خون سے مل کے بنا ہے۔ ماں کے وائی کروموسومز ایکس کروموسومز، باپ کے وائی کروموسومز ایکس کروموسومز، یہ دونوں مل کر کے بنا ہے۔ لیکن آدم صفی اللہ کا ڈی این اے مختلف ہوگا نا، کیونکہ اس کے اندر ڈبل کروموسومز تھے، وائی کروموسومز ڈبل، ایکس کروموسومز ڈبل، تو وہ ڈی این اے تو مختلف ہوگا نا۔ تو اب وہ جو ہے اولاد آدم صفی اللہ کی، وہ اولاد کہاں ہے؟ وہ مختلف ہے، وہ بالکل مختلف ہیں، لوگ ہیں، ان کے اندر اتنی بیماریاں بھی نہیں ہوتی۔ تو جب یہ آدم صفی اللہ بی بی حوا کے پاس چلے گئے تھے تو آدم صفی اللہ کی وہ اولاد دور چلی گئی کہیں، ان کو الگ رکھا، ان کے ساتھ نہیں رکھا، دور دراز علاقوں میں چلے گئے، کوئی کسی جزیرے پہ چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا۔ اب آپ دیکھیں، آپ امریکہ جائیں تو وہاں پر ان کی آبادیاں ہیں جن کو ہم نیٹو امریکنز کہتے ہیں، ان کی شکلیں ہماری شکلوں سے مختلف ہیں۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ، ان کے بھی نیٹیوز مختلف ہیں۔ اسی طرح افریقہ کے جنگل ہیں، وہاں پر بھی کچھ انسان رہتے ہیں، ان کے اپنا مذہب ہے، اپنا دین ہے، وہ جنگل سے باہر جانا پسند نہیں کرتے، اور کوئی وہاں آ جائے تو وہ اس کو مار دیتے ہیں۔ تو آدم صفی اللہ کا ڈی این اے جو ہے وہ ان کے اندر ٹرانسفر ہوا تھا، جو ان کی
اولاد ران سے پیدا ہوئی. جو بی بی حوا کے ساتھ پیدا ہوئی ہیں اولاد, تو اس میں آدم صفی اللہ کا پراپر ڈی این اے نہیں تھا. نہیں, وہ پلیوٹیڈ ہو گیا نا.